دیکھا، فرمایا کیا دیکھا؟ وہاں جلوہ گری ہی امام الانبیاء تھی، جلوہ گری ہی امام الانبیاء تھی۔ فرمایا بارگاہ خدا کی ہے، جلوہ گری مصطفیٰ کی ہے، تو بے ساختہ زبان سے نکل گیا السلام علیکم ایھا النبی، سبحان اللہ، السلام علیکم ایھا النبی۔ چہرے مصطفیٰ کو تک کر پھر ایھا النبی کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں سورت مصطفیٰ کے بغیر نماز ہو جائے گی، فاروق اعظم سے پوچھ، حضرت عمر کہتے ہیں اے حجر اسود جنتی پتھر سمجھ کر نہیں چومتا، اس لیے چومتا ہوں کہ تیرے اندر حضور کے لمحہ اقدس کا نقش تلاش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان بس وہ جگہ تلاش کرتا ہوں کہ کہیں تیرے اندر حضور کے ہونٹ تو لگے تھے نا، بس انہیں ہونٹوں پر، انہیں ہونٹوں والی جگہ پر میرے ہونٹ لگ جائیں۔ میں عمر فاروق اس لیے تجھے چومنے آتا ہوں، اس لیے تجھے چومنے آتا ہوں۔ یہ صحابی رسول کے عشق کا آج اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مکہ گئے سفیر مصطفیٰ بن کر مکہ گئے تو مکہ والوں نے کہا عثمان اپنے آقا سے کہو اس سال نہیں اگلے سال عمرہ کرنے آئے، لیکن اس سال ہم ان کو تو نہیں آنے دیں گے، تو 6 سال کے بعد آیا ہے، تیرا یہ آبائی وطن ہے، اگر تو بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے، آج زمزم پینا چاہے، حجر اسود کو چومنا چاہے، غلاف کعبہ کو چومنا چاہے، تجھے اجازت ہے۔ حضرت عثمان نے کہا اے کافروں تم کیا سمجھتے ہو بس ہمارا ایمان اتنا ہی ہے، ہماری محبت اتنا ہی ہے کہ نبی پاک کے بغیر ہم سب کچھ کرتے رہیں گے؟ ہماری عبادت کیا عبادت تھی؟ یہ تو کعبہ بت خانہ تھا، 360 بت رکھے تھے، ہمیں پتہ ہی نہ تھا کہ اسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہ تھا کہ یہ آب زمزم ہے، ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ یہ حجر اسود ہے۔ اب مقام ابراہیم کو نہیں جانتے تھے، آج اگر جانتے ہیں یہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا صدقہ ہے۔ اگر آج جانتے ہیں یہ مقام ابراہیم ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ مصاف ہے، یہ آب زمزم ہے، یہ مصطفیٰ کی تربیت کا صدقہ ہے۔ حضور کی تربیت کے بغیر ہم کچھ نہ جانتے تھے۔ واللہ ما اتوا حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مکہ کے کافروں تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے آقا کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لوں گا؟ مجھے رب العزت کی قسم ہے جب تک میرا نبی بیت اللہ کا طواف نہیں کر لیتا عثمان غنی کبھی بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ آج مولوی کہتا ہے، ہاں آج عبرت قسم رکھنے والا کہتا ہے، آج متفکر کہتا ہے، آج روشن خیال کہتا ہے، ہاں چند کتابیں اردو کی پڑھ کر لکیر کا فقیر بن کر خدا کی قسم آج المیہ ہے مسلمانوں کا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، میں یہ بیان کرتا رہتا ہوں، یہ دل کو بھی کثیر ہوں بیابی بھی کثیرہ۔ آج لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن صرف ہدایت دیتا ہے، ارے قرآن صرف ہدایت نہیں دیتا، قرآن گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن ہدایت اس کو دیتا ہے جو صدیق اکبر کی نگاہ سے پڑھے گا، ہاں اور قرآن اسے گمراہ کرے گا جو ابو جہل کی نگاہ سے قرآن کو دیکھے گا، ابو لہب کی نظر سے قرآن کو دیکھے گا، لیکن قرآن ہدایت اس کو دے گا جو فاروق اعظم کی نظر سے قرآن پڑھے گا، عثمان غنی کی نگاہ سے قرآن پڑھے گا، مولا علی کی نگاہ سے قرآن پڑھے گا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا نا یہ دل کو بھی کثیر ہوں ویابی بھی کثیرہ۔ قرآن گمراہ بھی کرتا ہے، قرآن ہدایت بھی دیتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، خود قرآن میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن کہہ رہا ہے یہ دل بھی کثیرہ کہ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ یونیورسٹیوں سے نیوز نکالر اٹھ کر آنے والے اور امت کو دین سمجھانے والے مجھے بتائیں یہ قرآن پڑھ کر گمراہ کر رہے ہیں یا قرآن پڑھ کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شاہد کے سورج جانے پر اخبارات کو کالا کر دیتے ہیں، اخبارات کے کئی اوراق سیاہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اردو کی چند کتابیں پڑھ کر مفسر قرآن بن جائیں گے۔ قاضی امام ابو عمر قاضی بیزاری سے سنے، تفسیر بیزاری میں لکھا وہ بندہ قرآن کی تفسیر کر ہی نہیں سکتا جس کو 20 علوم پر مہارت ہو، 20 علوم پر مہارت کاملہ، قرآن کا علم پورا ہو، حدیث کا علم پورا ہو،
علم صرف کا علم پورا ہو، علم نحو پر مہارت ہو، علم فقہ پر مہارت ہو، علم لغت پر مہارت ہو، علم المعانی پر مہارت ہو، علم البیان میں مہارت ہو، علم البدیع میں مہارت ہو، علم الاستدلال میں مہارت ہو، علم الریاضی میں مہارت ہو. ہاں انہوں نے تحقیق علوم پر مہارت رکھے تب جا کر قرآن کی تفسیر لکھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک سے، بتاؤ کتنے علوم پر تمہیں مہارت ہے؟ قوم کو گمراہ مت کرو. یہ دل بھی کثیرہ بیادی بھی کثیرہ. قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن خدارا مسلمانوں قرآن سے پوچھو، اے قرآن بتا تو ہدایت کس کو دیتا ہے؟ سبحان اللہ. سننا چاہتے ہو بتا دو. سبحان اللہ. سننا چاہتا ہے بولے. سبحان اللہ. اے قرآن بتا تو ہدایت کس کو دیتا ہے؟ قرآن. اے قرآن ہماری تجھ سے التجا ہے، اے قرآن ہماری تجھ سے ابتدا ہے، تو خدارا بتا ہمیں تو ہدایت کس کو دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں. ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ان کو دیتا ہے جو متقین. قرآن کی تفسیر کے ہیں چار درجے ہیں قرآن کی تفسیر کے. پہلا درجہ حضور کی عظمت و شان بات کی بات ہے. پہلے ہم یہ تو سمجھے کہ ہدایت یافتہ ٹولہ کون سا ہے، ہدایت یافتہ جماعت کون سی ہے، ہدایت یافتہ گروہ کون سا ہے. آپ سنیے رب کا قرآن کہتا ہے یہ دل لوگ ہی کثیر بیادی بھی کثیرہ. اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں. قرآن کی تفسیر کے چار درجے. تفسیر القرآن بالقرآن، یہ قرآن کی تفسیر کا پہلا درجہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. تفسیر القرآن بالحدیث رسول، قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے کی جائے. تیسرا درجہ تفسیر قرآن کا تفسیر القرآن باقوال الصحابہ. چوتھا درجہ تفسیر قرآن کا تفسیر القرآن باقوال التابعین. قرآن کی تفسیر قرآن سے یہ پہلا درجہ ہے. قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے یہ دوسرا درجہ ہے. قرآن کی تفسیر صحابہ کے فرامین سے یہ تیسرا درجہ ہے. قرآن کی تفسیر تابعین کے فرامین سے یہ چوتھا درجہ ہے. میں آپ کو نہ دوسرے درجے پر لے جا رہا ہوں، نہ تیسرے پر لے جا رہا ہوں، نہ چوتھے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. میں تمہیں قرآن کے پہلے درجے پر توجہ تمہاری حاصل کرنا چاہتا ہوں. پہلا قرآن کی تفسیر کا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کہتا ہے یہ دل کو بھی کثیرہ بیادی بھی کثیرہ. اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں. اے قرآن ہماری تجھ سے التجا ہے، تو بتا تو صحیح ہدایت کس کو دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو متقی ہے. اے قرآن ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم اناری ہیں، ہمیں کیا پتا متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے. اے قرآن تو ہمیں بتا متقی کس کو تو کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے میں متقی اس کو کہتا ہوں ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، من تقوی القلوب. رب کا قرآن کہتا ہے جو رب کی نشانیوں کی تعظیم کرے، رب کی نشانیوں کا احترام کرے، رب کی نشانیوں کا ادب کرے، رب کی نشانیوں کی تعظیم کرے فإنها من تقوی القلوب. فرمایا وہ دل کا متقی ہے، وہ دل کا متقی ہے. اے قرآن یہ تو ہم سمجھ گئے جو رب کی نشانیوں کی دل سے تعظیم کرے وہ متقی ہے. لیکن ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں رب کی نشانیاں کیا ہے. تو بتا رب کی نشانی کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ رب کی نشانیوں میں سے ہے. یہ شاعر اللہ ہے، یہ شاعر اسلام ہے، یہ شاعر دین ہے، یہ رب کی نشانی ہے. لیکن تجزیہ کرو شاعر اللہ میں رب نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا ایک صفا ہے، دوسری مروہ ہے. صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے؟ جس کو رب نے اپنی نشانی کہا، جس کو رب نے شاعر اللہ کہا، جس کو رب نے شاعر اسلام کہا، جس کو رب نے شاعر دین کہا. ارے صفا وہ ہے، ارے مروہ وہ ہے جہاں کسی نبی کا قدم نہیں لگا، جہاں کسی رسول کا قدم نہیں لگا، جہاں کسی اللہ کے محبوب رسول کا قدم نہیں لگا، اور العظم رسول کا قدم نہیں لگا، کسی پیغمبر کا قدم نہیں لگا. بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک رسول کی گھر والی، ایک رسول کی والدہ حضرت ابراہیم کی گھر والی، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی والدہ
حضرت حاجرہ کے جس مقام پر قدم لگے اس مقام کا نام صفا ہے، اس مقام کا نام مروا ہے۔ اگر صفا پہ قدم رکھتا ہے رب کہتا ہے میری نشانی ہے، اگر مروا پہ قدم رکھتا ہے رب کہتا ہے میری نشانی ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ رسالت، حیدری، سعد العلماء، عید میلاد النبی۔ نشانی رب کی کیا ہے؟ جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگ جائے۔ میں پیچھے آنا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ رکھیے گا۔ رب کی نشانی کیا ہے؟ ان نصفہ کوئی ڈائجسٹ نہیں، اخبار جہاں نہیں، قصہ کہانی کی بات نہیں، میں ناول پڑھ رہا نہ ڈائجسٹ پڑھ رہا، یہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ صفا رب کی نشانی ہے، مروا رب کی نشانی ہے، لیکن کوئی کائنات کا عالم بتا دے مجھے کہ یہاں کس پیغمبر کے قدم لگے ہیں، اس قدموں کی وجہ سے رب نے اتنا برکت دی ہو نہیں، رب نے اس لیے برکت رکھی ہے کہ اللہ کی ولیہ حضرت حاجرہ کے یہاں پر قدم لگی ہے۔ اور عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت رسول نہیں ہو سکتی، رسول اور نبی صرف مرد ہوتا ہے، مرد۔ نبوت و رسالت کو رب نے صرف مردوں نے رکھا ہے، عورتوں نے نہیں رکھا۔ عورت اتنا بلند مرتبے کی مالک ہو جائے، عورت پھر بھی ولیہ ہے، ولیہ۔ ولیہ کے قدم جہاں پر لگ جائیں رب کہتا ہے میری نشانی ہے۔ ارے یہ تو قدم لگنے کی برکت ہے، قدم رکھنے کی شان ہے۔ جہاں اللہ کے ولی کا وجود ہوگا اس کی عظمت کیا ہوگا؟ جہاں اللہ کے ولی کا جسم ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ ہاں، جہاں داتا علی حجویری کا مزار ہے اس کی عظمت کیا ہوگی؟ جہاں غوث اعظم کا مزار ہے اس کی عظمت کیا ہوگی؟ جہاں معین الدین اجمیری جلوہ گر ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ جہاں نظام الدین اولیاء ہے اس کی عظمت کیا ہوگی؟ جہاں نصیر الدین چراغ دہلی ہے اس کی عظمت کیا ہوگی؟ جہاں میرے علی ہے اس کی عظمت کیا ہوگی؟ جہاں اویس کرنی ہے اس کی عظمت کیا ہوگی؟ ارے جہاں امام اعظم کا مزار ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ ارے جہاں مولا علی جلوہ گر ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ جہاں امام حسین کا مزار ہے اس کی عظمت کیا ہوگی؟ جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار انوار ہے اس کی عظمت کیا ہوگی؟ ارے جو اللہ کے ولی کا مزار ہو اس کی عظمت یہ ہے، جہاں نبی کا مزار ہو اس کی عظمت کیا ہوگی؟ جہاں نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، میرے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء کا گنبد خضرا ہے، ارے اس کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا؟ یہ تو ولیہ کے قدم لگنے والی جگہ کا یہ عالم ہے۔ رب کہتا ہے شاعر اللہ یہ میری نشانی ہے۔ بس نصیب کہتا ہے میرا مقصد ہے تو گنبد خضرا کو تمام کر دوں، زمین کے برابر کر دوں۔ بتائیے ذرا مجھے یہ تعظیم ہے یا توہین ہے؟ ہاں، جہاں اللہ کے ولی کا مزار ہو وہاں بم دھماکہ کر دیا جائے، یہ تعظیم ہے یا توہین؟ ہاں، کبھی اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے مزار پر حملہ، کبھی سیدہ زینب امام حسین کی بہن اور خاتون جنت کے لقب جگر کے مزار پر حملہ، کبھی شہباز جلندر کے مزار پر، تو کبھی سبزی سرور کے مزار پر، کبھی داتا علی حجویری کے مزار پر۔ ارے اللہ کے ولی کے جہاں قدم لگے اس کی شان یہ ہے کہ رب کی نشانی بن جاتی ہے۔ جہاں اللہ کے ولی کا وجود موجود ہو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ وہاں دھماکہ کر دینا، بم سے اڑا دینا، خدا کی قسم۔ اسی لیے تو آج بھی کلندر کی قبر سے آواز آ رہی ہے، اس کی مزار سے آواز آ رہی ہے، وہ قاتل، وہ ظالم جتنا خون بہانا ہے تو بہا لے، میں وہ کلندر ہوں، میں وہ کلندر ہوں۔ خون بہنے کے باوجود بھی اس دل کی طرح خدا کے عشق میں بھی تڑپوں گا، مصطفیٰ کے عشق میں بھی تڑپتا